بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتشام مدنی نے نظام الملک کے خلاف حسن بن صباح کی باتیں اپنے دل میں اتار لی اور اس کے ساتھ اس طرح بے تکلف ہو گیا جیسے بچپن کے ہمجولی ہوں۔ حسن بن صباح نے تو اس پر طلسماتی اثر پیدا کر دیا تھا۔ بے تکلفی یہاں تک بڑھی کہ احتشام مدنی نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ میری ایک درخواست پر غور کرو گے حسن؟ احتشام نے پوچھا۔ دوستوں میں یہ تکلف نہیں ہونا چاہیے احتشام، حسن بن صباح نے کہا۔ درخواست نہ کہو، بات کرو اور مجھ پر اپنا حق سمجھ کر بات کرو۔ کیا تم پسند کرو کہ میں تمہاری بہن کے ساتھ شادی کر لوں؟ احتشام نے پوچھا۔ میرے سامنے مسئلہ اور ہے، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ سوال یہ نہیں کہ میں پسند کروں گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ فاطمہ پسند کرے گی یا نہیں۔ تمہیں شاید میری یہ بات عجیب لگے کہ میں نے یہ فیصلہ اپنی بہن پر چھوڑ دیا ہے۔ بات یہ ہے احتشام، اس بہن سے مجھے بہت ہی پیار ہے۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اسے اچھا نہ لگے۔ اس کی پہلی شادی میری پسند پر ہوئی، لیکن وہ آدمی ٹھیک نہ نکلا۔ فاطمہ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ اسے شاید اسی کی بد دعا لگی کہ وہ ایک ہی سال بعد مر گیا۔ شادی سے یہ ایسی متنفر ہوئی کہ شادی کا نام نہیں سننا چاہتی۔ میں اسے کیسے یقین دلاؤں کہ میں اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا؟ احتشام مدنی نے کہا۔ میرے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میں ایک کام کر سکتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ فاطمہ سے کہوں گا کہ تمہیں پسند کر لے۔ میں اسے تمہارے ساتھ ملنے سے روکوں گا نہیں۔ تو کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ احتشام نے پوچھا۔ ہاں احتشام، حسن بن صباح نے کہا۔ ہم دشمنوں کی طرح ملے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ تم بھائیوں کی طرح جا رہے ہو۔ اللہ کرے ہم ہمیشہ کے لیے بھائی بن جائیں، احتشام نے کہا۔ میں پوری کوشش کروں گا میرے بھائی، حسن بن صباح نے کہا۔ میں فاطمہ کو منوا لوں گا۔ احتشام مدنی حسن بن صباح کے گھر سے نکل گیا تو لڑکی ساتھ والے کمرے سے نکلی۔ شکار مار لیا یا نہیں؟ لڑکی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جال میں تم جیسا دانا پھینکا جائے تو شکار کیوں نہیں پھنسے گا؟ حسن بن صباح نے بازو پھیلا کر فاتحانہ لہجے میں کہا۔ لڑکی لپک کر اس کے بازو میں چلی گئی اور حسن بن صباح نے اسے بازو میں سمیٹ لیا۔ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، لڑکی نے کہا۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر سن رہی تھی۔ یہ یاد رکھنا کہ تم اب فاطمہ ہو، حسن نے کہا۔ اپنا اصل نام بھول جاؤ۔ ہاں، یہ شخص تمہارے ساتھ شادی کرنے کو بےتاب ہے۔ تم اسے ملتی رہنا اور اس کے لیے بڑا ہی حسین شراب بنی رہنا۔ تم نے یہ کہتے رہنا ہے کہ مجھے آپ سے پیار ہے، لیکن میں شادی کا نام سنتی ہوں تو مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس پر پیار کا ایسا نشہ طاری کیے رکھنا یہ مدہوش رہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس سے ملاقات کے وقت تم نے اپنے کپڑوں اور بالوں پر کون سی خوشبو لگانی ہے۔ اسے پیار دو، اس کا پیار لو اور اپنے جسم کو اس سے بچائے رکھو۔ کیا مجھے یہ باتیں بتانا ضروری ہیں؟ لڑکی نے کہا۔ 12 سال عمر سے میں آپ لوگوں سے جو تربیت لے رہی ہوں یہ میری روح میں شامل ہو گئی ہے، یہ میرا عقیدہ بن گئی ہے۔ میں تمہیں اس روز خراج تحسین پیش کروں گا جس روز میں اس سلطنت کا وزیر اعظم بن جاؤں گا، حسن بن صباح نے کہا۔ تمہیں ایک خاص سبق دیا جا رہا ہے، یہ نہ بھولنا۔ میں تمہیں پھر بتا دیتا ہوں، تم حسین و جمیل لڑکی ہو، تمہارے جذبات بھی ہیں اور یہاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبرو اور دلکش جسم والے شہزادے اور امیر زادے موجود ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہوگا آقا، لڑکی نے کہا۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس کی سزا سے تم واقف ہو، حسن بن صباح نے کہا۔ سزائے موت؟ یہ موت اتنی سہل نہیں ہوگی کہ سر تن سے جدا کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ یہ بڑی اذیت ناک موت ہوگی۔ اس تک نوبت نہیں پہنچے گی آقا، لڑکی نے کہا۔ دوسرے ہی دن احتشام مدنی سلطان ملک شاہ کے پاس بیٹھا کاروبار سلطنت کی باتیں کر رہا تھا۔ سلطان معظم، احتشام نے پوچھا، اس نئے معتمد خاص حسن بن صباح کے متعلق آپ کی کیا ذاتی رائے ہے؟ جو رائے تمہاری ہوگی وہی میری ہوگی، سلطان نے کہا۔ میں اپنے اتنے سارے کارندوں اور امراء کے متعلق الگ الگ کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ مجھے خواجہ حسن توسی نے کہا کہ حسن بن صباح اس کا مدرسے کے زمانے کا دوست ہے۔
علم و فضل سے مالا مال، باریک بین، دور اندیش اور دیانتدار ہے، تو میں نے حسن طوسی کی رائے کو مستند مانا۔ مجھے اس وزیر اعظم پر اعتماد ہے، اسی لیے میں نے اسے نظام الملک کا خطاب دیا ہے۔ تم میرے مشیر خاص ہو اور میں تمہیں قابل اعتماد سمجھتا ہوں۔ تم کسی کے متعلق جو رائے دو گے میں اسے صحیح مانوں گا۔ تم میری رائے کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ مجھے حسن بن صباح میں کوئی ایسا وصف نظر آیا ہے جو ہم میں سے کسی میں بھی نہیں۔ احتشام نے کہا، آپ نے وزیر اعظم خواجہ حسن طوسی کو نظام الملک کا خطاب تو دے دیا ہے، لیکن میں جو وصف حسن بن صباح میں دیکھ رہا ہوں وہ نظام الملک میں نہیں۔ کیا تم میرے ساتھ صاف بات نہیں کرنا چاہو گے؟ سلطان نے پوچھا۔ تم حسن بن صباح کے متعلق میری ذاتی رائے کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے مجھے بہت بڑا اعزاز بخشا ہے، احتشام مدنی نے کہا۔ مجھے آپ نے اپنا مشیر خاص بنایا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اس اعزاز کے قابل ہوں۔ میں آپ کا نمک اسی طرح حلال کر سکتا ہوں کہ جو اچھی یا بری چیز میں دیکھوں وہ آپ کو بھی دکھاؤں، اور جو اچھی یا بری بات میں سنوں وہ آپ کو بھی دکھاؤں۔ آپ کسی وقت حسن بن صباح کو شرف باریابی بخشیں اور اس کی عقل و دانش کا امتحان لیں۔ اسے ابھی میرے پاس بھیج دو، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد حسن بن صباح سلطان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان اس کی فہم و فراست کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ حسن، سلطان نے پوچھا، کوئی بادشاہ اپنی تمام تر رعایا کو کس طرح خوش اور راضی رکھ سکتا ہے؟ اپنے دل کو ناراض کر کے، حسن نے جواب دیا۔ اس کی تصریح کرو گے؟ بادشاہ اپنے دل سے شاہانہ خواہشات نکال دے، حسن بن صباح نے کہا۔ ہر بادشاہ عیش و عشرت کا دل دادا ہوتا ہے، خزانہ اپنے اوپر لٹا دیتا ہے، رعایا کے محصولات میں اضافہ کر کے اپنا خزانہ بڑھتا ہے، اور رعایا کے خون پسینے کی کمائی پر فرعون بن جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے دل کو ایک عام انسان کا دل سمجھے تو عقل اسے اس راستے پر ڈال دے گی جس راستے کے دونوں طرف رعایا اس کے دیدار کو کڑی ہوگی۔ تم ہمارے معتمد خاص ہو، سلطان نے پوچھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے جو ہماری سلطنت پر کسی بھی روز حملہ کر سکتا ہے؟ آپ کے دربار کے خوش آمدید، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ سلطان چونک پڑا۔ میں دوسرے دشمن کی بات کر رہا ہوں، سلطان نے کہا۔ کوئی دوسرا ملک، کوئی دوسری قوم، سلطان عالی مقام، حسن بن صباح نے کہا۔ جنگل میں یا کہیں اور آپ کے سامنے سانپ آ جائے تو آپ اسے مار سکتے ہیں یا بھگا سکتے ہیں، لیکن جو سانپ آپ کی آستین میں پل رہا ہو اس کے ڈنک سے آپ نہیں بچ سکتے، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ کیا تم نے ہمارے کاروبار سلطنت میں کوئی خطرناک کمزوری یا خامی دیکھی ہے؟ ہاں، سلطان عالی مقام، حسن بن صباح نے کہا۔ یہاں میں نے جو سب سے بڑی خامی دیکھی ہے وہ ہے اپنے وزیر اور دیگر اہلکاروں پر اندھا اعتماد۔ کیا تم ہمارے وزیر اعظم میں کوئی خامی دیکھ رہے ہو؟ سلطان نے پوچھا۔ سلطان عالی مقام، حسن بن صباح نے کہا، اگر میں وزیر اعظم یا کسی مشیر یا کسی اور حاکم کی خامیاں بیان کرنے لگوں تو یہ غیبت ہوگی۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو بادشاہیوں کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ میں اس وقت کوئی خامی بتاؤں گا جب کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہوگا اور جو آپ کو صاف نظر آئے گا۔ سلطان ملک شاہ دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شخص کتنا ذہین ہے اور اس کی عقل میں باریک بینی اور دور اندیشی ہے بھی یا نہیں۔ کاروبار سلطنت سے ہٹ کر ایک بات پوچھتا ہوں، سلطان نے پوچھا، کیا تم نے کبھی شیر یا چیتے وغیرہ کا شکار کھیلا ہے؟ نہیں، سلطان عالی مقام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، سلطان نے کہا، کہ تم ان درندوں سے ڈرتے ہو یا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان درندوں سے ڈرنا چاہیے؟ نہیں سلطان محترم، حسن بن صباح نے جواب دیا، درندوں سے کسی کو بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں صرف ایک درندے سے ڈرتا ہوں اور آپ کے دل میں بھی اس کا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا کون سا درندہ ہے؟ دیمک، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ سلطان ملک شاہ ہنس پڑا۔ تم میں بزلہ سنجی بھی ہے، سلطان نے کہا۔ مجھے یہ وصف اچھا لگتا ہے۔ میں نے پہلی بار کسی کو دیمک کو درندہ کہتے سنا ہے۔ نہیں سلطان محترم، حسن بن صباح نے کہا، میں اس وقت ہر بات پوری سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، یہ موقع ہنسی مذاق کا نہیں۔ درندہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس پر تیر چلاتے ہیں یا اس سے بچنے کے لیے راستہ بدل لیتے ہیں۔
या दरख्त पर चढ़ जाते हैं, लेकिन दीमक वो दरिंदा है जो सामने नहीं आता। आप उस पर तीर नहीं चला सकते, न आप दरख्त पर चढ़ जाने की जरूरत महसूस करते हैं। आपको उस वक्त पता चलता है जब दीमक अंदर ही अंदर खाकर सब कुछ खोखला और बेजान कर चुकी होती है। दीमक बादशाह के तख्त को लग जाए तो बादशाह को उस वक्त पता चलता है जब तख्त बैठ जाता है। मैंने अब तक जो कुछ कहा है उसका लुब्बे लुबाब ये है कि डरो दरबारी खुशामदी से, आस्तीन के शाम से और उन कारिंदों और दरबारियों से जो दीमक की तरह अंदर ही अंदर सल्तनत को खा रहे हैं। क्या तुम बता सकते हो कि हमने तुम्हारी ये बातें सुनकर क्या राय कायम की है? सुल्तान ने पूछा। राय अच्छी नहीं हो सकती, हसन बिन सबाह ने कहा, क्योंकि मैंने खुशामद नहीं की बल्कि खुशामद के खिलाफ बात की है। नहीं हसन, सुल्तान ने कहा, तुम्हारी ये बातें सुनकर हमें खुशी हुई है कि तुम साफ गो और सदाकत पसंद हो, तुम जा सकते हो। सुल्तान मलिक शाह हसन बिन सबाह के जाने के बाद कुछ देर सोच में गुम रहा। उसके जहन में हसन बिन सबाह की बातें गूंज रही थी। ये बातें बेमकसद और बेमानी नहीं थी। उसने एहतिशाम मदनी को बुलाया। एहतिशाम, सुल्तान ने कहा, मेरा ये मुतमिद खास मुझ पर बड़ा अच्छा तासुर छोड़ गया है। ये उम्र के लिहाज से ज्यादा जहांदीदा और आलिम लगता है। एहतिशाम मदनी जैसे इसी इंतजार में था कि सुल्तान हसन बिन सबाह के मुतालिक ये राय दे। सुल्तान की इतनी अच्छी राय सुनकर एहतिशाम मदनी ने हसन बिन सबाह की तारीफों के पुल बांध दिए और दबी जुबान में निज़ामुल मुल्क के खिलाफ भी एक दो बातें कह दी। एहतिशाम मदनी ने हसन बिन सबाह से जो कीमत वसूल करनी थी वो तकरीबन तय हो चुकी थी, लेकिन ये कीमत उसने अपनी कोशिश से हासिल करनी थी। उस शाम धुंधला का जब तारीख हो गया तो एहतिशाम फातिमा के साथ बाग के एक ऐसे गोशे में बैठा था जहां उन्हें देखने वाला कोई न था। वो जिस्म तो दो थे, लेकिन इस तरह बहम पेवस्त कि उनके दरमियान से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। कल रात तो तुमने मुझे मरवा ही दिया था फातिमा, एहतिशाम ने कहा। तुमने तो साफ कह दिया था कि तुम मुझे जानती पहचानती ही नहीं, तो मैं और क्या करती? फातिमा ने हंसते हुए कहा। अगर मैं ये कह देती कि आपको मैंने खुद बुलाया था तो मेरा भाई मेरी गर्दन काट देता। आप मर्द हैं, सब कुछ सह सकते हैं। मैं जानती थी कि आप मेरे भाई को ठंडा कर लेंगे, वो आपने कर लिया। मैं तो इससे भी ज्यादा अकड़ा और जाबर आदमियों को ठंडा कर लिया करता हूँ, एहतिशाम मदनी ने कहा। मेरा तो ख्याल था कि अब तुम मुझे कभी भी नहीं मिलोगी, ये वहम दिल से निकाल दें, फातिमा ने कहा। मैंने आपसे मोहब्बत की है और ये मोहब्बत वक्ती और जिस्मानी नहीं है, मोहब्बत मेरी भी वक्ती नहीं, एहतिशाम ने कहा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की रफीका बनाऊंगा, कहोगी तो अपनी दोनों बीवियों को तलाक दे दूंगा। नहीं, फातिमा ने कहा, ऐसी कोई जरूरत नहीं। अगर आपके दिल में मेरी मोहब्बत है तो मैं दोनों औरतों को क्यों उजाड़ूं? उस जमाने के मुसलमान मुआशरे में एक आदमी 4 नहीं तो 2 या 3 बीवियां जरूर रखता था। अभी शौकनों की रकाबत का तस्वर पैदा नहीं हुआ था। अरब की 4 दीवारी की दुनिया में तो ये दस्तूर भी चलता था कि कोई बीवी अपनी किसी खूबसूरत सहेली को अपने खावंद को तोहफे के तौर पर पेश करती थी और खावंद उसके साथ शादी कर लेता था। सल्जूकियों के यहाँ ये रिवाज जरा मुख्तलिफ था, लेकिन एहतिशाम नस्लन अरबी था। मालूम नहीं, मेरे भाई हसन ने आपको बताया होगा कि मैं शादी के नाम से भी बाकी हूँ, फातिमा ने कहा। हाँ फातिमा, एहतिशाम ने कहा, हसन ने मुझे तुम्हारे मुतलिक सब कुछ बता दिया है। उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं खुद तुम्हें शादी के लिए तैयार करूँ। देखो फातिमा, तमाम आदमी एक जैसे नहीं होते। तुम्हारा पहला खावंद होश हवास में नहीं था, उसका तो दिमागी तवाज़ुन भी सही मालूम नहीं होता, जो तुम जैसे फूल की कदर नहीं कर सका। मैं हैरान हूँ कि मैं आपके पास बैठी हुई हूँ, फातिमा ने कहा। बैठी हुई भी नहीं बल्कि आपके बाजू में हूँ। हैरान इसलिए हूँ कि मुझे मर्द के तस्वर से ही नफरत हो गई है। आपने मुझे बड़े कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। एक तरफ आपकी शादी की पेशकश है जो मैं कबूल करने से डरती हूँ, दूसरी तरफ आपकी मोहब्बत है जिससे मैं दस्तबरदार नहीं हो सकती। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारे पहले खावंद जैसा आदमी नहीं, एहतिशाम ने कहा। मैं अपनी मोहब्बत का कोई सबूत पेश नहीं कर सकता, मुझे सोचने का मौका दें, फातिमा ने कहा। मैं अजीब सी हालत में पड़ी हुई हूँ।
میرے بھائی کو میرا خیال پریشان رکھتا ہے اور میں اپنے اس بھائی کے متعلق سوچتی رہتی ہوں۔ مجھے بتاؤ فاطمہ، احتشام نے کہا، بھائی کے متعلق تم کیا سوچتی ہو؟ میرا بھائی بہت ہی قابل اور عالم فاضل ہے، فاطمہ نے کہا۔ یہ جتنا قابل ہے اتنا ہی سادہ آدمی ہے۔ وزیر اعظم نظام الملک میرے بھائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ میرے بھائی سے مشورہ لے کر سلطان کے ساتھ اس طرح بات کرتا ہے جیسے یہ مشورے اس کے اپنے دماغ سے نکلے ہیں۔ میں سلطان کو یہ بات بتا نہیں سکتی، سلطان کو اصل حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس سلطنت کا وزیر اعظم میرا بھائی ہو تو آپ اس سلطنت میں ایسی تبدیلیاں دیکھیں جو آپ کو حیرت میں ڈال دیں۔ مجھے کچھ وقت چاہیے فاطمہ، احتشام نے کہا۔ حسن نے مجھے نظام الملک کے متعلق کچھ باتیں بتائی ہیں، میں نے آج ہی سلطان کے ساتھ بات کی ہے۔ معلوم نہیں حسن نے تمہیں بتایا ہے یا نہیں۔ سلطان نے حسن کو بلایا تھا اور ان کے درمیان خاصی دیر باتیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد سلطان نے مجھے بلایا اور اس نے صاف لفظوں میں بتایا کہ وہ حسن سے بہت متاثر ہوا ہے۔ مجھے موقع مل گیا، میں نے سلطان کے آگے حسن کو اتنا چڑھایا کہ انتظامی قابلیت اور عقل و دانش کے لحاظ سے اسے آسمان تک پہنچا دیا۔ کیا میں دل کی بات صاف صاف نہ کہہ دوں؟ فاطمہ نے کہا۔ کیوں نہیں؟ احتشام نے اسے اپنے اور زیادہ قریب کرتے ہوئے کہا۔ دل کی بات صاف لفظوں میں کہہ دو گی تو یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ ایسی صورت پیدا کریں کہ سلطان نظام الملک کی جگہ میرے بھائی کو وزیر اعظم مقرر کر دے، فاطمہ نے کہا۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں اسی روز آپ کو اپنا خاوند تسلیم کر لوں گی، ایسا ہو کر رہے گا، احتشام نے کہا۔ لیکن کچھ وقت چاہیے، کسی کے دماغ کو ایک دو دنوں میں بدلا نہیں جا سکتا۔ پھر بھی میں سلطان کو نظام الملک کے خلاف کر دوں گا۔ کیا احتشام مدنی، جس کی عمر 35-40 سال کے درمیان تھی اور جو ایک اتنی بڑی سلطنت کے سلطان کا مشیر خاص تھا، اتنا سیدھا اور کم فہم تھا کہ ایک جوان سال لڑکی کے ہاتھوں الو بن گیا تھا؟ وہ سیدھا تھا، نہ کم فہم، وہ ذہنی طور پر بالغ آدمی تھا، سلطنت کے انتظامی امور کا خصوصی تجربہ رکھتا تھا، فن حرب و ضرب کی بھی سوجھ بوجھ تھی، لیکن وہ انسان تھا، مرد تھا، اور ہر مرد کی طرح عورت اس کی فطری کمزوری تھی۔ فاطمہ کوئی عام سی عورت نہیں بلکہ حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اپنے حسن کے استعمال کی اسے تربیت دی گئی تھی۔ اسے بڑی ہی خرانٹ اور عمر رسیدہ عورتوں نے عملاً بتایا تھا کہ آدمی پر کس طرح حسن کا طلسم طاری کیا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں جس میں مرد 2-2، 3-3 اور 4-4 بیویوں سے بھی مطمئن نہیں ہوتے تھے، احتشام کا ایک حسین لڑکی کے نشے میں مبتلا ہو جانا کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ ایک تو اس لڑکی کا حسن اور اس کے خصوصی انداز تھے جنہوں نے احتشام کی عقل پر پردہ ڈال دیا، دوسرے وہ خوشبو تھی جو حسن بن صباح نے اس لڑکی کو اپنے کپڑوں اور بالوں پر لگانے کے لیے دی تھی۔ اس خوشبو نے احتشام کی سوچنے کی صلاحیت کو سلا دیا تھا۔ احتشام کو محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ اپنے گھر اپنی 2 بیویوں کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اس پر فاطمہ نشے کی طرح طاری تھی۔ یہ سلسلہ کچھ دن اسی طرح چلا کہ فاطمہ اور احتشام مدنی کی ملاقاتیں اسی باغ میں اسی جگہ ہوتی۔ ہر ملاقات میں فاطمہ احتشام کی آغوش اور بازوں میں ہوتے ہوئے بھی اس سے بہت ہی دور ہوتی۔ فاطمہ کی خوشبو احتشام کو مسحور کر لیتی اور وہ ایسی باتیں کرتا جیسے وہ ہوش و حواس میں نہ ہو یا نشے میں ہو۔ حسن بن صباح کی ہدایت کے مطابق فاطمہ احتشام کے لیے بڑا ہی حسین اور دلکش سراب بنی رہی۔ احتشام مدنی کو جب موقع ملتا سلطان کے پاس جا بیٹھتا اور نظام الملک کے خلاف 1-2 باتیں کر کے حسن بن صباح کی تعریف کر دیتا۔ اس دوران ایک روز حسن بن صباح کے پاس خلجان سے ایک آدمی آیا، وہ احمد بن عطاش کا قاصد تھا۔ قلعہ دار احمد بن عطاش نے پوچھا ہے کہ یہاں کے حالات کیا ہیں؟ قاصد نے کہا، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے جس کے لیے آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے؟ میں تحریری جواب نہیں دے سکتا، حسن بن صباح نے کہا۔ میرے مرشد احمد بن عطاش جانتے ہیں کہ ایسی باتیں تحریر میں نہیں لائی جا سکتی۔ انہیں میرا سلام کہنا، پھر کہنا کہ آپ کا یہ ناچیز شاگرد کبھی ناکام نہیں ہوا، ہر مشکل سے بخیر و خوبی نکلا ہے اور اسے پوری امید ہے کہ وہ یہ مہم بھی سر کر لے گا۔ انہیں بتانا کہ آپ نے جو چیز میرے ساتھ بھیجی ہے اس نے بڑی کامیابی سے اپنا راستہ بنا لیا ہے۔ میری بات سلطان تک پہنچ گئی ہے اور باقاعدہ سے پہنچائی جا رہی ہے۔
اب میں عملی طور پر کچھ کروں گا۔ اب تم بتاؤ کہ وہاں خلجان میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں اتنی زیادہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اتنی متوقع نہیں تھی۔ قاصد نے کہا، لوگ ابھی تک خدا کے ایلچی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ خدا کا ایلچی لوگوں کو خدا کا پیغام اور اپنا دیدار دے کر واپس چلا گیا ہے اور کسی روز اچانک واپس آ جائے گا۔ احمد بن عطاش نے کسانوں کے محصولات اور مالیہ وغیرہ بہت کم کر دیا ہے، جس سے لوگ بہت خوش ہیں۔ وہ احمد بن عطاش کو خدا کے ایلچی کا خاص مرید اور نمائندہ سمجھتے ہیں۔ وہ جدھر جاتا ہے لوگ اسے رکوع کی حالت میں جا کر سلام کرتے ہیں۔ میرے پیر استاد احمد بن عطاش خود دانشمند ہیں، حسن بن صباح نے کہا۔ پھر بھی انہیں میری طرف سے کہہ دینا کہ ابھی اسلام اور اہل سنت کے خلاف کوئی بات نہ کرے، اور یہ بھی کہنا کہ ایک لشکر تیار کرنا شروع کر دے جو تنخواہ دار نہیں ہوگا بلکہ ضرورت کے وقت اسے استعمال کیا جائے گا۔